اس سیاسی ڈیولپمنٹ میں ایک نئی جو بات سامنے آئی ہے وہ آئی ہے کہ استحکام پارٹی اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سید رفاقت علی گیلانی صاحب۔ بالکل گیلانی صاحب سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ رفاقت علی گیلانی صاحب سابق معاونی خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ شیخ صاحب گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ گیلانی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ گیلانی صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ فرمائیے سر، کیا ہو رہا ہے لاہور میں؟ سنا ہے بڑی سرگرمیاں ہو رہی ہیں سیاسی۔ یہ سیاسی تبدیلیاں میں نے تو نہیں دیکھی، کون سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ مطلب آپ تھوڑا آنے والے الیکشن کے حوالے سے گیلانی صاحب، فریدی بات کر رہا ہوں۔ جی فریدی صاحب، جی حکم کریں۔ آنے والے الیکشن کا کیا سینیریو بن رہا ہے کہ بھی آپ کی ٹکٹ کیا آئی پی پی اور نون لیگ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ فیصلہ تو خیر ہمارے جو قائدین ہیں انہوں نے کرنا ہے، تو چانسز یہی ہے کہ اتحاد ہوگا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ جی اگر آئی پی پی اور نون لیگ کا اتحاد نہیں ہوتا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، پھر آپ کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ دیکھیں جی، ان کا اتحاد جس کا فیصلہ تو قیادت نے کرنا ہے، تو ہم تو جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پارٹی کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کو فالو کریں گے، اور اللہ خیر کرے لیا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اپنے لیا کی عوام کے لیے، تو انشاءاللہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ اچھا شاہ صاحب، میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک الیکشن ہوا تھا جس میں ایک نعرہ چلا تھا کہ اوپر پیر نیچے تیر۔ اب آپ کا نعرہ کیا یہی ہوگا کہ بھی اوپر پیر نیچے بھی پیر؟ دیکھیں جی، ہلکے کی آواز تو اس وقت یہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمیں لوگ بتا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب کا بھی کینڈیڈیچر بڑا اچھا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو کامیابی دے گا، کیونکہ ہم ایک ٹیم کی شکل میں کام کریں گے، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ ہم نے دوستوں کی حلقہ کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رفاقت علی گیلانی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ ذرا کومنٹ کر دیں کہ مسلم لیگ کا جو ووٹر ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ کا جو کارکن ہے، وہ تو کسی دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہے، خاص کا تعلق کسی دوسری پارٹی سے ہو، آزاد حیثیت میں وہ ہو، وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ اس بات کی گواہ ہے۔ تو آپ کو بطور کینڈیڈیٹ مسلم لیگ کا جو ووٹر ہے، اس کا جو کارکن ہے، وہ کیا قبول کر لے گا؟ دیکھیں جی، قبول کرنے یا نہ کرنے پہ تو میں کوئی خاص کومنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جب ہم پینل کی شکل میں الیکشن لڑیں گے تو جو پیر صاحب کے جو ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، جو ان کی جماعت کے ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، اور جو ہمارے ورکر اور ہماری جماعت کے ورکر سپورٹر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ الائنس کی شکل میں، ایڈجسٹمنٹ کی شکل میں وہ ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے۔ آنے والے الیکشن میں گیلانی صاحب آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پہلے بھی لیا کی بہتری کے لیے کام کیا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ لیا کی بہتری کے لیے، لیا کی عوام کی ترقی کے لیے، اور عوام دوست جو پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم لے کے آئیں گے۔ آپ کا جو آنے والا الیکشن ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھی اس میں آپ کو جب کامیابی مل جائے گی، کہ کوئی میگا پروجیکٹ آپ بتائیں کہ بھی کون سا میگا پروجیکٹ آپ کے پیش نظر ہے جس کی بنیاد پر آپ میدان میں جائیں گے؟ جی انشاءاللہ میں لیا کے لوگوں کو میڈیکل کالج گفٹ دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میرا ٹارگیٹ ہوگا کہ میں اپنے جو اگلا ٹینیور اللہ تعالیٰ میں موقع دیتا ہے تو میں لیا کو میڈیکل کالج دوں گا۔ اس سے پہلے بھی میں جتنے وعدے کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ میرے وعدے جو ہے اللہ نے مجھے سرخرو کیا اور میں نے وہ پورے کیا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک اور وعدہ بھی آپ کا بقایا ہے، وہ لیا ڈویژن کے حوالے سے، اس بارے آپ کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ جی بالکل، میں انشاءاللہ تعالیٰ لیا ڈویژن کے لیے بھی پہلے اسمبلی میں بھی آواز اٹھا چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے لیے میں نے ڈائریکٹو بھی کرایا تھا چیف منسٹر صاحب سے، اس پہ کچھ کام بھی ہوا، لیکن کچھ مسائل تھے اور ہمارے پاس جو پورا مینڈیٹ تھا وہ نہیں تھا،
जिस की वजह से थोड़े मसाइल हैं। इंशाल्लाह मैं तवक्को करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इसमें भी कामयाब करेगा, क्योंकि लिया के लोगों की आवाज़ है लिया डिवीज़न, और इंशाल्लाह लिया डिवीज़न बनेगा। बहुत शुक्रिया सैयद रफाकत अली गिलानी साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपने अपना इनपुट दिया कि आने वाले दिनों में किस किस्म का सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है। आपसे बात भी होगी और आपको हम मदऊ भी करेंगे, आप प्रोग्राम 30 मिनट में तशरीफ लाएं। जी जरूर मकबूल भाई, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, फरीदी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें याद किया, और इंशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम में जरूर आऊँगा, हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शेख साहब, गिलानी साहब ने गिलानी साहब ने बिलाशुबा एक बात की और वो पुरुमीद भी नजर आ रहे थे कि आइंदा इलेक्शन में वो कामयाब होंगे। ऊपर पीर और नीचे पीर के हवाले से नीचे भी पीर। ऊपर पीर नीचे पीर, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने इसकी तईद भी की है। अब जहाँ तक आपकी बात का सवाल का ताल्लुक था, उन्होंने तो बड़े खूबसूरत तरीके से सवाल को गोल किया कि जी वो जब अलायंस की सूरत में लड़ेंगे तो उसका फायदा जो है जाहिर है वो होना है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है उसका एक खास मिजाज है। जी अब लिया में अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान हैं उनकी भी एक बड़ी लिस्ट है। इससे पहले चौधरी शवाक साहब मुस्लिम लीग नून में इसलिए दाखिल हुए कि उन्होंने टिकट के हवाले से जो है वो तारुफ करना था और टिकट के लिए तारुफ किया। आबिद अनवार अलवी साहब भी मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और MPA के उम्मीदवार हैं। मार असलम सुमरा साहब भी लिया शहर इसी हल्के से MPA के उम्मीदवार हैं। अच्छा, मार एजाज अहमद अचलाना साहब भी इसी हल्के से MPA के उम्मीदवार हैं। अब इतने सारे हाफिज जमील साहब भी हैं, हाफिज जमील साहब, बिल्कुल मैं भूल रहा था, मार तोफैल साहब हैं। अच्छा, ये क्या इतने सारे कैंडिडेट जो भी हैं, साहब हैं, चौधरी शवाक साहब का नाम मैं ले चुका हूँ। ये जो 4, 5, 6, 7 कैंडिडेट की लिस्ट हमने आपके सामने रखी है, क्या इनमें से सारे के सारे रफाकत अली गिलानी साहब को खुले दिल से कबूल करेंगे कि वो उनकी पार्टी में आए या सीट एडजस्टमेंट हो और वो उनके लिए काम करें? मैं नहीं समझता हूं कि एक ही रास्ता बच सकता है इनके पास कि ये सीट एडजस्टमेंट की बजाय मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का जो है वो कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करें, और या वो करेंगे और उनकी ये स्ट्रेटेजी होगी कि अगर वो सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो मुस्लिम लीग नून में दाखिल हो गए, उसके टिकट के लिए जो है वो फिर भरपूर कोशिश करें। लास्ट टाइम भी जाहिर है वो MPA बने और एक बड़ा मार्जिन था, यानी जो सेकंड उम्मीदवार था उनका वो खड़ा हो गया 20,000 रुपए और ये चले गए 32,000 रुपए, यानी 32,000 के जो इनका फर्क था दरमियान में वो 12-13,000 का फर्क आ रहा है। तो लामाला इनको इस बात का जो है वो एज भी है कि जो 32-33,000 वोट लेके एक उम्मीदवार पहली मरतबा MPA का इलेक्शन लड़ा और जीत भी गया, और फिर इतना बड़ा मार्जिन जो उनका सेकंड था, गैप बहुत ज्यादा था। तो इसमें एक बात और भी है कि वो जिस आप गैप का फरमा रहे हैं, वो गैप भी अपनी जगह पे मैटर करता है। जब MPA और MNA बनते हैं तो फिर डेवलपमेंट के मौके भी आते हैं, फिर कुछ वोटर्स की तवक्कुआत भी होती है। डेवलपमेंट अगर इनके पार्ट में देखें ना जी, तो जो 5 साल का अरसा इन्होंने गुजारा है कि डेवलपमेंट के हवाले से इनका कोई खास किरदार नहीं है। अगर आप देखें तो सिवाय इसके कि एक मेगा प्रोजेक्ट आए, वो तो एक और तकसीम थी जिसके नतीजे में हमारे पास कोई एक आध मेगा प्रोजेक्ट आ गया। अगर इनके पार्ट में देखें तो इन्होंने अपग्रेडेशन करवाई अस्पताल की, कि वो जनाब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवाया, फिर अस्पताल में दवाइयां ही कोई नहीं आई। ठीक है, अगर आप यूं अगर आप चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम जो है वो सामने ये गिलानी साहब से पूछेंगे क्या क्रेडिट में क्या डेवलपमेंट, क्या क्रेडिट में डेवलपमेंट, बिल्कुल। तो अगर इस कारकर्दगी के हवाले से आप बात करेंगे तो कारकर्दगी के हवाले से तो कोई खास वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता सियासी मैदान, ग्रुपिंग, शानदार ग्रुपिंग, फिर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से या एक नई कलाबाजी, उसके नतीजे में अगर कोई आप रिजल्ट गेन कर दें तो वो एक अलग बात। गिलानी साहब को एक एडवांटेज है कि पिछली मरतबा वो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे थे और जक्कड़ साहब के साथ उनका एक पैनल बना। जक्कड़ साहब ने अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके मुखालफत करके इनको जितवा दिया, इनके साथ अलायंस किया और ये विन कर गए। तो अब सिचुएशन फिर उसी तरह की है
کیا اب حالات جو ہے رفاق سید بخاری صاحب جو ہے سکلین بخاری صاحب وہ بھی انٹرسٹڈ ہے کہ گیلانی صاحب اب یہ بھی ہے نا کہ جکھر سے باہر کے راستے میں جو ہے وہ پہلے تو ان کا اتحادی ہو گیا. دیکھیں نا سینیریو ملک صاحب یہ ہے کہ جو پچھلے الیکشن میں جو اتحادی تھے سید سکلین بخاری صاحب کے ہاں جی وہ آپ چلے گئے جکھڑ صاحب کے پاس جی اور جو جکھڑ صاحب کے ساتھ اتحادی تھے. ایم پی اتحادی ایم پی اے منتخب ہوئے وہ آ گئے سکلین بخاری کے پاس. جی اب سوال یہاں بھی ہے نا کہ جکھر سے باہر کے راستے میں بھی پھر بابر خان آ کھڑے ہو گیا. ہاں جی بابر خان بھی اپنا جو ہے ایک پورا پینل بنا چکے ہیں. بنا چکے ہیں. اپنی ایم پی اے کی سیٹ بھی انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ ایک کینڈیڈیٹ کو ملا لیا. ادھر سے جو ہے وہ کوٹ سلطان والی سیٹ پہ مارے جاز والی سیٹ پہ بھی اپنے ساتھ ماری جاز کا جو رنر اپ تھا وہ ان کے ساتھ لائی ہے. اب ہمارے 2 تحصیلوں میں جو ہے بلکہ ضلع لیا میں اب 2 پارٹی سسٹم نہیں رہا بلکہ 3 پینل جو ہے وہ کم از کم 3 پینل اور مضبوط نہیں ملک سے باقی جماعتوں کو بھی آپ بھول رہے ہیں. چوتھا پینل پیپلز پارٹی کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس وقت. ٹی ایل پی نے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہوئے ہیں. اسی طرح آزاد امیدوار بھی میدان میں موجود ہیں. اچھا اب اگر آپ دیکھیں نا اگر آپ دیکھیں نا انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کی بات کاٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ٹی ایل پی کے امیدواروں کے اندر کیا سکت ہے مجھے بتائیں کتنے ووٹ لینے والے ہیں. نہیں سکت نہیں قابل دیکھیں نا قابل تذکرہ بندہ ہے نا کہ ایک بندہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک امیدوار تھا رمضان بلند 34-35 ہزار اس نے ووٹ لیے. اس کے بعد وہ سرفے سے غائب ہو گیا. اب وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے اور یہاں پر متعارف بھی نہیں ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کون سا ایسا کینڈیڈیٹ موجود ہے جو آ کے میدان میں ایم ایل اے کے امیدوار کی حیثیت سے اترے اور وہ یہاں پر الیکشن کے پروسیس کو ڈسٹرب کرے. شیخ صاحب تحصیل لیا میں تو یہ پرابلم موجود ہے. البتہ کروڑ میں تو وہاں بعض افراد موجود ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ اچھے امیدوار ملک صاحب یہاں میں ایک بات اور بھی آپ کو کہتا ہوں. کروڑ جس طرح لیا میں ایشوز سیاست میں ایشوز آ گئے ہیں اسی طرح کروڑ کی سیاست میں بھی بہت زیادہ ایشوز موجود ہیں. آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں کہ صاحبزادگان جو ہے صاحبزادہ فیض الحسن اور ان کا بھتیجا آپس میں آمنے سامنے ہیں. جی اچھا اسی طرح آپ سیئر فیملی کو اگر دیکھ لیں تو سیئر فیملی میں بھی اس وقت بہت زیادہ تناؤ ہے. بہادر خان سیئر کے بھائی سجاد احمد خان سیئر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں شہاب خان سیئر کے مقابلے میں. اچھا چبارہ کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اگر شہاب خان نہیں بیٹھتے فرید صاحب ہم تھوڑا سا چبارہ ہمارے ایک سوشل میڈیا فرینڈ ہے آواز اتحاد کے نام سے ان کا پیج ہے. انہوں نے آپ کے نام جو ہے اپنا پیغام بھیجا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے سلامت رہیں. چبارہ کے حلقہ کو بھی ڈسکس کریں نمائندگان کی کارکردگی بھی بتائیں. تو آواز اتحاد میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کارکردگی کا جو اصل پیمانہ اور آئینہ ہے وہ تو آپ چبارہ میں رہتے ہوئے خود بتائیں گے کہ چبارہ کے جو ایم پی ایز ہیں رندھاوا صاحب ایم پی اے رہے کیسر مقصی صاحب رہے وہ تو آپ نے خود ہی بتانی ہے. ہم تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں گے اپنے ماہرین سے کہ کل مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹس تھے ٹکٹ کے کینڈیڈیٹ وہاں چاروں امیدوار تھے. سب سے زیادہ جو لوڈ آف ورک تھا لوڈ آف نمبر تھے وہ چبارہ کے تھے. مثلاً 2 سابق ایم پی ایز وہاں موجود تھے. سید ملک ریاض حسین گرواں صاحب تھے سفدر دھول صاحب تھے اور اس کے بعد 2 سابق ایم پی اے کیسر مقصی صاحب اور لالا رندھاوا صاحب. یہ 4 کینڈیڈیٹ ٹکٹ کے حصول کے لیے کل انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور جو لیگی مرکزی قیادت ہے ان کے ساتھ انہوں نے ایک باہمی میٹنگ کی ہے. اب یہ 4 امیدواروں میں سے آپ کے تحقیق کے مطابق میں اگر شیخ صاحب آپ سے ایک لائن کے لیے اس کا جواب جانوں کہ آپ کے مطابق مسلم لیگ کس امیدوار کو فائنل کرے گی؟ اگر دیکھا جائے تو ماضی میں مسلم لیگ نون کا جو رویہ رہا ہے اس میں اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ مقصی صاحب کو جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ سپورٹ کرے گی اور انہیں کو ٹکٹ دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ میری ذاتی خواہش کسی اور امیدوار کی ہو سکتی ہے لیکن مسلم لیگ نون کا جو ٹریک ہے سب کا ٹکٹ دینے کا اسی حلقے میں
تو مغسی صاحب گئے چھوڑ گئے آ گئے چھوڑ گئے پھر ٹکٹ دے دیا. یہ جو ہے اس حلقے میں ان کا فیوریٹ وہی ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک رندھاوا صاحب کا تعلق ہے, نو ڈاؤٹ کہ رندھاوا صاحب نے ان کو مشکل حالات میں سپورٹ کیا, لیکن ان کے ساتھ چونکہ وعدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کسی اور جگہ پہ بھی آپ کو بہتر ایڈجسٹمنٹ مل سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا رندھاوا صاحب خاموشی سے بیٹھ جائیں گے یا پھر فیلڈ میں رہیں گے, یہ اگلا سوال ہے. یہ اگلا سوال ہے. جی فرید صاحب, آپ کے مطابق مسلم لیگ اس حلقے میں چبارہ کے حلقے میں کس کینڈیڈیٹ کو میں سمجھتا ہوں, میں صاحب کی سیکنڈ کروں گا, ٹکٹ جو ہے نا وہ مضبوط امیدوار کیسر مکسی ہیں. وہ اس لیے کہ کیسر مکسی صاحب جو ہے نا سریکی صوبہ محاذ کو انہوں نے جوائن کیا تھا. آپ کو علم ہوگا تو بڑی پرانی بات ہو نہیں, جب انہوں نے فوری طور پہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جب پی ٹی آئی کرائسس میں آئی ہے تو وہ سریکی صوبہ محاذ کو انہوں نے ملتان میں پریس کانفرنس کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. سریکی صوبہ محاذ نہیں تھا, وہ ایک محاذ ضرور تھا. نہیں وہی صاحب کے کیمپین گروپ میں انہوں نے ایک تو جو ہے نا یہ ان کے اینڈ پہ بات کھڑی ہے نمبر 1. نمبر 2, رندھاوا صاحب نے ضمنی الیکشن میں وہ رزلٹ نہیں دیا. مریم نواز شریف صاحبہ کا یہاں جلسہ بھی ہوا, پوری مشینری سرکاری مشینری یہ وہ سب استعمال ہوا, وہ رزلٹ نہیں ملا. اچھا باقی گروان صاحب, جہاں تک ان کی بات ہے کہ گروان صاحب کو جب قیادت نے کہا کہ آپ آزاد الیکشن نہ لڑیں تو آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں, ٹکٹ ہولڈر کو, تو انہوں نے وہاں جو ہے وہ بات نہیں مانی اور وہ بھی میدان میں آزاد حیثیت میں اتر پڑے تھے. یہ بھی ان کے میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ کے اوپر جو ہے نا ایک نیگیٹو پوائنٹ کھڑا ہے. اس حوالے سے بھی مسلم لیگ نون کی قیادت ان کو ٹکٹ میرے خیال میں نہیں ملے گی. باقی وہاں کے جو ایم این ایز, جو 2 ایم این ایز لگتے ہیں اس حلقے کو, ایک ایم این اے ہمارے 181 کا بھی لگتے ہیں اور 81-82 دونوں ایم این اے وہاں لگتے ہیں. لیکن ایم این اے جو ہے وہ بھی ان کے فیصلے بھی ابھی سامنے آنے ہیں, ان کو ٹکٹ کس کو ملے گا اور وہ کس کی سپورٹ کریں گے. یہ بھی لوکل الائنس جو ہے, لوکل الائنس جب بنے گا وہ ان کی ٹکٹیں تو ان کو فائدہ دے گی, سو دے گی, لیکن لوکل الائنس کا اس مرتبہ الیکشن میں زیادہ دخل ہوگا کیونکہ ہر حلقے میں لوکل الائنس بننا شروع ہو گئے. اب بابر خان کا الائنس دیکھ رہے ہیں نا ملک صاحب, اگر بابر خان کے الائنس کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے میرا لیا کے نام سے گروپ بنا کے اور ہمارا لیا کے نام سے انہوں نے میدان میں ایک یعنی ایک پوزیشن بنا لی ہے, سیاسی جدوجہد کا آغاز کر ایک لئے میں نئی سیاست ٹرینڈ کی ہے انہوں نے. اچھا یہ اب ساری کی ساری ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لوکل ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. اگر آپ ایک نقطہ نظر سے آپ ان سب کے الائنسز کو اور ان کی اس کو دیکھیں تو اب یہ سوال ہے کہ حلقہ 182 کا ایم این اے اس کے پاس ٹکٹ ہوگا, وہ یہاں پہ چبارہ کے حلقہ میں کس کے ساتھ الحاق کرتا ہے, کون سا امیدوار جو ہے وہ فائدہ دے گا صاحبزادہ صاحبان کو یا جو بھی مسلم لیگ کا امیدوار ہوگا. اچھا پھر ان جکھڑ صاحبان کی, سیر صاحبان کی اور مغسی صاحبان کی پرانا الائنس جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. اب سوال یہ کہ وہ آئندہ اس کی صورتحال کیا بنے گی, پھر مجید نیازی اپنا رول کیا پلے کرے گا. یہ سارے وہ سوال ہیں جو ایک بات میں آپ اور بتا رہا, اگر مجید نیازی کی فیملی الیکشن میں نہیں جاتی, مجید نیازی الیکشن میں نہیں جا رہا تو اس کی وائف امیدوار ہوگی, اگر وہ بھی نہیں جاتی تو اگر سجاد احمد خان سیہڑ شہاب خان کے حلقے سے وڈرا نہیں کرتا الیکشن سے تو پھر شہاب خان این اے کی ٹکٹ پر جو ہے این اے پر الیکشن لڑنے کے لیے میری معلومات کے مطابق وہ ایسا سینیریو بن رہے ہیں. وہ بہادر احمد خان سیہڑ اس حلقے میں خاص طور پہ چبارہ کے حلقے میں جس میں آواز نے آپ سے سوال کیا تھا, اس میں کاسٹنگ جو رول ہے وہ لیگی امیدوار قومی اسمبلی کا ہے. اب وہاں ایک پرابلم ہے کہ وہ چچا اور بھتیجا وہ آمنے سامنے. کل مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی انہوں نے اپنے اپنے حق میں دلائل دیے ہیں. اس پہ جو لیگی قیادت ہے اس کی اپنی ریزرویشن ہے کہ پچھلی دفعہ صاحبزادہ فیض حسن صاحب کی مخالفت کی وجہ سے ملک احمد علی اولک صاحب کو مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں ملا. اولک صاحب کو ٹکٹ نہ دیے جانے کے باوجود اولک صاحب 2018 میں ون کر گئے اور 2018 میں صاحبزادہ فیض حسن صاحب کے پاس مسلم لیگ کا ٹکٹ تھا اور وہ لوز کر گئے. اب اس پوائنٹ پہ فیض حسن صاحب کا جو سکور ہے وہ اولک صاحب کی نسبت کم ہے, اور اوپر انہیں ایک اور چیلنج درپیش ہے محبوب حسن صاحب کی شکل میں کہ وہ بھی امیدوار قومی اسمبلی کے لیے خواہاں ہیں اور فیض حسن صاحب بھی.
اب مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ کس کو اپنا امیدوار فائنل کرتی ہے، اور دوسرا جو ٹکٹ سے محروم ہوگا وہ چچا محروم ہو یا بھتیجا محروم ہو، اب لیگی قیادت کے اس فیصلے کو کون دل سے تسلیم کرے گا؟ بالکل صحیح. اگر کوئی بھی بندہ جس کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ فیصلہ قبول نہیں کرتا تو وہ خود پھر قومی کا الیکشن میں آئے گا. اب اس کے امیدوار بننے سے اب یہاں جو 4 امیدوار مسلم لیگ کے ٹکٹ کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں، اب ان میں جو 3 اوپن رہ جائیں گے اس کے ساتھ وہ ایک پینل بنا کے وہ پھر اپنا پینل آ سکتا ہے. اب اس سارے منظرنامے میں یہ جو ہوگا کہ پھر نقصان لامحالہ پھر کوئی بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے. تاہم یہ آنے والے دنوں میں اس پہ بات ہوتی رہے گی. سید کوثر عباس صاحب نے پوچھا ہے کہ جی مسلم لیگ نون پارٹی فنڈ کو ترجیح دیتی ہے تو ٹکٹ کسے ملے گا، یہ بھی بتا دیں. بخاری صاحب، پارٹی فنڈ تو ساری جماعتیں لیتی ہیں اور بڑے تگڑے تگڑے فنڈ لیتی ہیں، تو جو بھی فنڈ دے گا وہ پارٹی کی بہتری اور فلاح کے لیے دے گا. کل اس پہ بات ہو چکی ہے کہ پارٹی فنڈ جو ہے وہ کسی کارکن کے اوپر بھی خرچ ہونا چاہیے. اچھا.